قاتلوں کے انجام کو آپ
پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور مدینے کے بازاروں میں، مدینے کے گلی کوچوں میں اور مدینے کے قصبوں میں جا کر رات کو گشت کرتے تھے، کہیں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی یا کوئی بھوکا سو گیا تو پوچھ عمر سے ہو۔ یہ تو اس وقت کے حکمران تھے کہ جن کی تربیت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی اماں ہاتھ کے اندر تیل لے کر جا رہی تھی، راستے میں جاتے ہوئے بوڑھی اماں کو کسی چیز کے ساتھ پاؤں اٹکا اور زمین پر گر گئی اور ہاتھ کے اندر جو تیل کی بوتل تھی، تیل کی شیشی تھی، وہ زمین پر گری اور سارا کا سارا تیل زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ اب یہ بوڑھی اماں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی کہ میں نے تو بڑی محنت سے پیسے کما کر یہ تیل خرید کر لایا تھا اور آج ساری میری محنت جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی۔ اب یہ وہیں پر بیٹھ کر رو رہی تھی کہ اچانک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور آ کر بوڑھی اماں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں جان آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ کہ حکومت عمر کی ہو اور بوڑھی اماں کی آنکھوں میں آنسو ہو تو یہ عمر برداشت نہیں کر سکتا، کیا وجہ ہے، کس نے پریشان کیا ہے؟ اس بوڑھی اماں نے کہا عمر بڑی محنت سے میں نے پیسے کمائے اور اس سے کچھ تیل خریدا تھا اور یہ تیل گر کر زمین کے اوپر گر گیا اور زمین نے اس کو اپنے اندر جذب کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ اس بوڑھی اماں کا جو تیل تو نے اپنے اندر جذب کیا اس کو واپس کر۔ اب اس زمین نے اس تیل کو واپس کرنا شروع کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوڑھی اماں سے کہا عمر نے بھی انصاف کیا ہے، زمین نے بھی انصاف کیا ہے، اماں جی آپ بھی انصاف کیجئے گا۔ اماں نے کہا عمر میں کس طرح سے انصاف کروں گی؟ کہا اماں جی آپ کا جتنا تیل زمین نے جذب کیا ہے اتنا ہی دیجئے۔ اور ایک مرتبہ رات کو گشت کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کان لگا کر سنا تو اماں جی اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا اماں جی میں کس طرح سے دودھ کے اندر پانی ملاؤں کہ حکومت عمر کی ہے، اگر اس کو خبر پہنچ گئی تو عمر نے کبھی اپنے اور برائے کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ اب اماں نے کہا بیٹی پانی ملا دے، رات کی تاریکی ہے، عمر کو تیرے اس عمل کی کیا خبر ہوگی؟ تو بیٹی بھی عمر کے دور حکومت کی بیٹی تھی، اس نے کہا اماں جی اگر عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا اللہ دیکھتا ہے۔ اور آج ہم کتنی بڑی خیانت کرتے ہیں، دودھ کے اندر بھی پانی ملانا تو یہ تو ہمارے لیے عام سی بات ہے۔ آپ کسی دکان کے اندر چلے جائیں، کوئی بھی چیز آپ کو ملاوٹ سے پاک نہیں ملے گی۔ یہ عمر کا دور حکومت۔ اور پھر ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سفر کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے اور جنگل میں دیکھا ایک کچا سا گھر ہے، مکان ہے، ایک چھوٹی سی کٹیا ہے اور اس کے اندر داخل ہوئے دیکھا ایک اماں بیٹھی ہیں اور سود کاٹ رہی ہیں۔ اماں سے باتیں کرنے لگے، کہا اماں جی آپ کو پتا ہے کہ آج کل حکومت کس کی چل رہی ہے؟ کہا سنا ہے کوئی عمر ہے وہ حکومت کر رہا ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا لوگوں کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، لیکن آج تک میری خبر اس نے نہیں لی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ گئے، مچل گئے،
قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت کروں گی۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں۔ کہا اماں جی میں عمر کا دوست ہوں، اگر آپ مجھے بتا دیں میں عمر سے آپ کی بات کروا دوں گا اور آپ کے لیے وظیفہ مقرر کروا دوں گا۔ تو اماں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں عمر کی شکایت نہیں لگاؤں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ 3000 درہم یا اتنے میرے لیے بہانہ مقرر کر دے، میں عمر کی شکایت نہیں کروں گی۔ اب جب انہوں نے 3000 درہم مقرر کیے تو عمر نے کہا اماں جی میں ہی عمر ہوں، آج کے بعد آپ کا وظیفہ آپ کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے لے کر جب تک اماں دنیا کے اندر زندہ رہی ان کو ان کا وظیفہ ملتا رہا۔ اور پھر ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر کے اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، ماں سے پوچھا کیوں بچے کو رلا رہی ہو؟ کہا یہ میرا بچہ دودھ پیتا ہے اور عمر نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو بچہ دودھ پیتا ہوگا اس کا وظیفہ مقرر نہیں کیا جائے گا، اور میں اپنے بچے کو دودھ چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں روٹی دی ہے کہ اس سے بہل جائے اور کل عمر کے دربار میں جب میں پیش ہوں گی تو عمر اس کا وظیفہ مقرر کر دے گا۔ یہ عمر کے دور حکومت کی رعایا ہے، یہ اس وقت کی رعایا ہے۔ ہاں وہ تو جھوٹ بھی بول سکتی تھی جا کے عمر کے دربار میں کہ میرا بچہ دودھ نہیں پیتا روٹی کھاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا عمر سے۔ اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد جو بچہ دنیا کے اندر آئے گا اس کا وظیفہ عمر مقرر کرتا ہے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ اور جب آپ کفر کے اندر ہیں، امام الانبیاء نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے، اس لیے کہ اسلام جو بھی لاتا تھا وہ کمزور تھا۔ مصعب بن عمیر اور بلال جیسے ایمان لے آتے تھے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے تھے، لیکن ابو جہل کو ان سے تکلیف نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ کمزور تھے، ان کی وجہ سے ابو جہل کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی تھی۔ امام الانبیاء نے جب سوچا کہ میری جماعت کے اندر ڈنڈے اور سوٹے والا کوئی نہیں، اللہ کے حبیب نے اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری جماعت کے اندر کوئی ڈنڈے اور سوٹے والا نہیں ہے، مکہ کے اندر 2 ہی ڈنڈے اور سوٹے والے ہیں، ان میں سے جس سے آپ محبت فرماتے ہیں اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اور روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ علیہ السلام دونوں کے لیے دعا مانگ لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیتے۔ ادھر آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلایا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اسلام کو یا عمر ابن حشام سے یا عمر ابن خطاب سے تقویت عطا فرما۔ ادھر ابو جہل اعلان کر رہا ہے کہ جو بندہ بھی جائے گا محمد کا سر لے کے آئے گا میں اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کرتا ہوں۔ یہ اعلان سن کر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہا تو 100 اونٹوں کا بندوبست کر، میں جاتا ہوں جا کر محمد کا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں لے کے آتا ہوں۔ اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے مکہ والے کانپتے تھے، ڈرتے تھے اور بڑا خوف اور دبدبا تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور نکل پڑے آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا عمر آج بڑے غصے میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج اس شمع کو بجھانے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے مکہ کے اندر ایک فتنہ برپا ہو گیا اور ہمارے لوگ تقسیم ہو گئے اور اپنے آبا اجداد کا دین چھوڑ کر اس کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اب قریب تھا کہ
پہلے اپنے گھر کی تو خبر ہو. آپ کے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں, وہ تو دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں. اب یہ خبر سنتے ہی عمر اور آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور پھر آپ علیہ السلام کے گھر کی طرف نہیں بلکہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. جا کر دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا اور بہن بھی تو عمر کی تھی کہ جب عمر آیا تو عمر کے قدموں کی آہٹ سن کر بہن نے محسوس کر لیا کہ میرا بھائی آ رہا ہے. اپنے خامن کو چھپا لیا, عمر کے لیے دروازہ کھولا, کہا بہن میں نے جو خبریں سنی ہیں کیا یہ سچی ہیں؟ کہا عمر تو نے جو سنا ہے یہ سچ ہے, میں اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکی ہوں اور امام الانبیاء کی غلامی اختیار کر لی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن کو تھپڑ مارا, بہن کا ہونٹ پھٹ جاتا ہے, خون نکل پڑتا ہے اور بہن پھر کھڑی ہو جاتی ہے. پھر عمر تھپڑ لگاتے ہیں, بہنوئی اندر سے بہن کو چھڑانے کے لیے نکلتے ہیں اور بہنوئی پہ بھی برس پڑتے ہیں. کبھی بہنوئی کو مارتے ہیں, کبھی بہن کو مارتے ہیں. بہن کھڑی ہو کر عمر کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے عمر تو میری ہڈیاں توڑ سکتا ہے توڑ لے, لیکن اسلام کی دولت کو میرے دل سے نہیں نکال سکتا, ایمان کے نور کو میرے دل سے نہیں نکال سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب اپنی بہن کے خون پر پڑی تو دل نرم ہو گیا. اچھا بہن ابھی میں باہر سے آ رہا تھا, آپ کچھ پڑھ رہی تھی, کسی کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, وہ کیا چیز تھی جو آپ پڑھ رہی تھی؟ کہا عمر آپ ولید ہیں, آپ مشرک ہیں, آپ کافر ہیں, آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جائیں جا کر پہلے غسل کریں پھر اس کے بعد میں آپ کو قرآن سناؤں گی. اب عمر غسل کر کے آتے ہیں, پاک ہو کر آتے ہیں, دو زانو ہو کر بہن کے سامنے بیٹھتے ہیں. اب پوچھا بہن ذرا وہ پڑھ کر تو سنا جو تیرے لبوں سے نکل رہا ہے. بہن نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں بھی ان کو پڑھتا ہوں. ورنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا باپ بھی عربی ہے, میری ماں بھی عربی ہے, میں بھی عربی ہوں, یہ کون سی عربی ہے جو عمر کی سمجھ سے بالا تر ہے؟ کہا عمر یہ رب کا قرآن ہے. کہا یہ جو پہلی آیت تم نے پڑھی یہ عمر کی سمجھ میں نہیں آ رہی, بتا اس کا مطلب کیا ہے؟ بہن نے کہا عمر یہ تو وہ آیت ہے جس کو جبرائیل امین بھی نہیں سمجھ سکے ہیں. یہ تو وہ آیت ہے جس کو جبرائیل امین بھی نہیں سمجھ سکے. کہا یہ کیا ہے؟ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں, یہ حروف مقطعات ہیں, یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی ہیں, یہ وہ حروف مقطعات جن کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں. ورنہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. عمر کا دل پسیج گیا, نرم ہو گیا. کہا
یہ طٰہٰ میرے نبی کی پیشانی کا ذکر ہے۔ کہا بس کر، اب تیرے لبوں سے اور قرآن نہیں سنوں گا۔ جس کی پیشانی سے قرآن شروع ہوتا ہے اسی کے سامنے جاؤں گا، اس کی پیشانی کا دیدار کرتا جاؤں گا، قرآن بھی پڑھتا جاؤں گا۔ لے چل مجھے اس نبی کے دربار میں۔ اب عمر کو امام الانبیاء کے دربار میں لے جایا گیا۔ امام الانبیاء ادھر ہاتھ اٹھائے ہیں، رات کو عمر کے لیے دعا کی، اللہ عمر کو یا عمر ابن حشام کو اسلام کے نور سے ان کے سینوں کو منور فرما دے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی اس دعا کو سنا اور عمر کو اسلام سے مالا مال فرما دیا۔ عمر جا رہے ہیں، دروازہ رسول پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہا عمر آیا ہوں۔ حضرت حمزہ نے تلوار نکالی، دروازے کی طرف بڑھے، کہا آج دروازہ حمزہ کھولے گا۔ آج عمر اگر غلط نیت سے آیا ہو، حمزہ کی تلوار سے عمر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے دیکھا کہ بلال چھپ رہے ہیں، مصعب چھپ رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے صحابی جو ابھی اسلام کے دامن میں آئے تھے چھپ رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے بلا کر کہا، او میرے یارو، آج عمر آیا نہیں بلکہ میں نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، آج آپ کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب داخل ہوتے ہیں بارگاہ نبوت میں، بیٹھ جاتے ہیں، نگاہیں نیچی ہیں، نگاہیں نیچی ہیں، نگاہ اٹھا نہیں رہے۔ امام الانبیاء نے عمر کی ٹھوڑی کو پکڑا اور عمر کے سر کو اوپر اٹھایا۔ نگاہ نبوت کے ساتھ جب عمر کی نگاہ ملتی ہے، عمر آپ علیہ السلام کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے پوچھا، عمر کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب اگر سچ پوچھیں تو آپ کا سر لینے آیا تھا، پر اب میں اپنا سر دینے آیا ہوں۔ وہاں پر نعرہ تکبیر بلند ہوا، عمر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ادھر صحابہ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور یوں اعلان فرما رہے، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ نعرہ تکبیر بلند ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سبوں کو سیدھا کر دیا جائے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عمر نے کہا اللہ کے حبیب آج یہاں پر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا عمر حالات خراب ہیں، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کفر زیادہ طاقتور ہے، اگر میں اس چھوٹی سی جماعت کو لے کر باہر نکلتا ہوں کفر ان پر حملہ آور ہو جائے گا، ختم کر دے گا میری اس جماعت کو۔ روایات میں آتا ہے جب عمر ایمان لائے تو مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچی تھی۔ 40 مسلمان عمر کے اسلام لانے سے۔ عمر نے کہا اللہ کے حبیب مجھے یہ بتائیے کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں کیا یہ سچ ہے، کیا یہ حق ہے؟ عمر ابھی تک تجھے یقین نہیں آیا؟ اللہ کے حبیب یقین تو ہے، پر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں
جا رہی ہیں، نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے۔ جب ابو جہل کی نظر عمر پر پڑتی ہے کہ عمر کو ان ساروں کو لے کر آ رہا ہے، ابو جہل بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا مسکراتا ہے کہ آج عمر سے ڈر کر یہ چھوٹی سی جماعت بھی میری جماعت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ بیت اللہ میں داخل ہوئے، امام الانبیاء سے فرمایا اللہ کی حبیب آپ نماز ادا کیجئے، عمر آج پہرا دے گا۔ ابو جہل سے کہا ابو جہل میں پہلے تیرا دوست تھا، آج سے تیرا دشمن ہوں۔ اگر محمد کی طرف امام الانبیاء کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھی، اگر تیرا جیسے محمد علیہ السلام کی طرف بڑھا، میں تیرے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ عمر وہ ہے کہ جس نے بیت اللہ کے اندر پہلی نماز کی ادائیگی کروائی، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقام ابراہیم سے گزر رہے تھے تو امام الانبیاء سے کہا کہ اللہ کے حبیب میرے دل کی خواہش ہے، تڑپ ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز نوافل ادا کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر قرآن کی زینت بنا دیا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کیا میرے حبیب جب بھی مقام ابراہیم پر آپ کا آنا ہو تو یہاں پر 2 رکعت نماز نوافل ادا کیجیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی صحیح شان سمجھ کر ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔